میں نے امپریشن لیا, انہوں نے سیدھی سیدھی بات کی ہے, ISI کا نام نہیں لیا, لیکن ان کا یہی مطلب تھا کہ فائلیں تیار کی جاتی ہیں, وہ ISI والے تیار کرتے ہیں اور وہ آ کے پکڑا دیتے ہیں, یہ جی انصار بھائی صاحب آپ جو ہے نا آپ فائل چلا دیں. دیکھیں مجھے نہیں پتا انہوں نے کس قسم کی جرنلزم کی ہے. 50 سال یہ کہتے ہیں کہ میں نے جرنلزم میں گزارے ہیں, انہوں نے جرنلزم بیسیکلی کی ہی نہیں. یہ نذیر ناجی صاحب نے جرنلزم کبھی کی نہیں, انہوں نے تمام حکمرانوں کی خدمت کی ہے. برا مت منائیں, انہوں نے تمام حکمرانوں کی خدمت کی ہے. یہ جو بات انہوں نے کہی ہے ثابت کر کے بتا دیں, اور میں آپ کو بتاؤں, آپ ان کو اوپر کسی لائیو پروگرام میں لے کے آئیں, میں آپ کو ایون اپنے کچھ سورسز کو ڈسکلوز کر دوں گا کہ ہم نے کتنی محنت کی ہے فار دا لاسٹ 1 month. 1 مہینے سے ہم ادھر دور مختلف جگہ ہم گئے. میں نے اپنے بندے, ہمارے 2 بندے, احمد نورانی, عثمان منظور, اور پھر ہماری جنگ مینجمنٹ کا ایک اہم آدمی, میں نے ان سب سے ریکویسٹ کی, مختلف کاغذات نکلوانے تھے, ہم نے سرٹیفائڈ کاپیز نکلوانی تھی, اور یہ پتہ نہیں کیا کس قسم کی بات کرتے ہیں. دیکھیں اگر جو ناجی صاحب کا ایک پرابلم جو مجھے نظر آتا ہے, دیکھیں اگر میرے ساتھ آپ کو پرابلم ہے میرے ویوز کا, دیکھیں ویوز سے ڈیفر کرنا چاہیے, یہ خوبصورتی ہے, یہ بڑی زبردست بات ہے, لیکن ویوز کی بنا کے اوپر آپ پرسنلائز اس حد تک ہو جائیں کہ آپ اپنے ہر دوسرے کالم میں انصار عباسی کو, ڈاکٹر شاہد مسعود کو اور شاہین سبائی کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہٹ کرتے ہیں. اور یہ 50 سال میں آپ نے کیا سیکھا ہے؟ ہم نے تو کبھی کسی کو شراب پی کے گالی نہیں دی. اللہ نہ کرے کہ ہم کبھی کسی کو شراب پی کے ایک جونیئر جرنلسٹ کو گالی دیں, ناٹ ایٹ آل. میں نے کبھی کسی پروگرام میں, جیو کے ایک پروگرام میں انہوں نے بات, ایک دن جیو کے ساتھ میں بیٹھ کے انہوں نے مجھے پھر انڈائریکٹلی کرٹیسائز کیا. مجھے کہا گیا کہ آپ آئیں ایک دن جیو کے ساتھ, میں نے کہا میں اس گند میں نہیں پڑنا چاہتا. نہیں لیکن چلیں دیکھیں بات یہ ہے, دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ بزرگ ہیں, بالکل آپ بزرگ تو ہیں, وہ آپ نے بھی لکھا اپنے کالم میں بزرگ ہیں, کل پرسوں لکھا تھا. دیکھیں میں یہ صرف کہتا ہوں کہ آپ جرنلزم میں کچھ ایسے پریسیڈنٹ سیٹ کریں کہ ہم آپ کی رسپیکٹ کریں, چلے ٹھیک ہے, آپ کی عزت کریں. نائی صاحب کیا یہ جو پرسنلائز ہو جانا ہے, خدا کا واسطہ ہے پرسنل مت ہو ہم سے. اگر میں نے کرپشن کیا ہے, اگر میں غلط ہوں, تو پھر آپ یہ ڈیفینیٹلی ہماری ایک باڈی بنائیں اور آپ مجھے ٹانگ دیں. اچھا میں نے تو پلاٹ نہیں لیا, نائی صاحب سے ذرا بات کریں. میں نے تو پلاٹ نہیں لیا لاہور میں رہ کے اسلام آباد میں, میں نے تو اسلام آباد میں بھی نہیں لیا. ناجی صاحب سے بھی بات کر لیں. نائی صاحب یہ انصار عباسی صاحب کچھ کافی غصے میں نظر آ رہے ہیں, تو کیا واقعی آپ کا کوئی باعث ہے ان کے خلاف, یا آپ ان کے بارے میں جو لکھتے ہیں آپ کا خیال ہوتا ہے کہ وہ بالکل درست لکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں جی, باعث تو کچھ نہیں, اور ان کے بارے میں لکھا بھی میں نے, کبھی اشارہ اگر کیا ہے تو وہ ان کے خیالات کی طرف تو کبھی کیا نہیں. 10 سے زیادہ کالم لکھے ہیں, more than 10 کالم میں بتا سکتا ہوں. میں نے تو انہیں ٹوکا نہیں ہے, اگر یہ پہلے بولتے رہیں فارغ ہو جائیں تو پھر بات کریں. چلیں بھائی صاحب ذرا ان کو بول لینے دیں ناجی صاحب کو. جی ناجی صاحب. تو میں نے جتنی بھی باتیں کی ہیں ان کے خیالات کے بارے میں کی ہیں, ان کے تصورات کے بارے میں کی ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے بہت حد تک جھکاؤ ایک خاص سوچ کی طرف ہے. میں اس سوچ کا کرٹک رہا ہوں, تھرو آؤٹ رہا ہوں. جرنلزم میں نے 50 سال کی ہے, نہیں کی, اس کی ججمنٹ یہ چاہیں کر لیں. ججمنٹ تو وقت کرتا ہے اس کا, اور جو کرتا ہے مجھے معلوم ہے, میرا بھی اندازہ ہے, آپ کو بھی کچھ اندازہ ہے. باقی یہ جو جس سٹوری کی یہ بات کر رہے ہیں, ہم نے دیکھیے, ہم جب بھی ہم ساری جرنلسٹ, میں شاید یہ مجھے جرنلسٹ نہ سمجھتے ہوں, لیکن جو بھی اس پیشے میں ہیں وہ ان کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے اسٹڈی کا, اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے انالیسس کا. ہم نے جب ہمارے سامنے جو ISI کی سٹوریز آ چکی ہیں 80s کی 90s کی, ان سٹوریز میں بے شمار آپ نے مسودے دیکھے ہوں گے جو تیار شدہ حالت میں چھپے ہوئے ہیں, اور جو بعد میں اخباروں کی رپورٹیں بن کے چھپے. اب میں نے انہیں جس طریقے سے دیکھا ہے تیار ہوتے ہوئے, مجھے کم و بیش وہی پیٹرن اس سٹوری میں نظر آیا. بس کبھی ادھر بھی دیکھا میں نے ایک اندازہ لگایا, کبھی ریئل جرنلزم کو بھی دیکھا کریں نا. ہمیشہ ISI کی فائلوں کو کیوں دیکھتے ہیں؟ کبھی یہ بھی دیکھا کریں کہ اصل جرنلزم لوگ کیسے کرتے ہیں. ہمیں اس طرح ہیوملیٹ مت کریں. دیکھیے جی, ہمارے کام کو جو ہے نا, میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا, آپ مجھے جانتے نہیں ہیں پرسنلی, مجھے پتہ ہے آپ نہیں جانتے, لیکن ہمارے کام کی اس طرح سے توہین مت کریں, ہماری ایک نیت کو اس طرح سے توہین مت کریں. اور آپ اپنے ہر کالم میں کہتا ہوں, میں ایک اسلامسٹ ہوں, میں ایک مذہبی آدمی ہوں. آپ میرے اس نظریات کو جو مرضی, وہ آپ کا رائٹ ہے میرے اختلاف کریں, لیکن ڈونٹ گیٹ پرسنل. آپ ہر دوسرے کالم میں انصار عباسی کو رگڑا دے رہے ہوتے ہیں, ڈاکٹر شاہد مسعود کے بارے میں کیا کچھ نہیں لکھتے, شاہین سبائی کے بارے میں کیا کچھ نہیں لکھتے. پچھلے آپ 6-7 کالم دیکھیں, آپ سب کچھ آپ کے سامنے ہوگا. آپ کو توہین کرنے کا رائٹ بالکل نہیں ہے. آپ کبھی ISI کی فائلوں کے علاوہ بھی دیکھیں, ریئل جرنلزم کو دیکھیں, لوگ کیسے جرنلزم. جی ناجی صاحب آپ اپنی بات مکمل کریں. اب میں اس پر یہی عرض کروں گا کہ ان کی جس سٹوری کا ذکر کر رہے ہیں, میرا خیال ہے میں نے اس سٹوری
کے جو کنٹینٹس ہیں ان کو تو ڈینائی نہیں کیا. میں نے تو اس کی جو ریسرچ میں جو طریقہ کار ہے میں نے اس کو دیکھ کر ایک شک کا اظہار کیا ہے. یہ کہتے ہیں ہم نے آنیسٹلی کیا ہے, خود کیا ہے, میں مان جاتا ہوں کیا. آپ کو الہام آیا تھا, تو اس آپ میں نے لیکن شک وہ کیوں کیا؟ story- الہام لیکن آیا یہ تھا, ہے کہ آپ story کو الہام آیا تھا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ story رزلٹ بڑا زبردست story تھا, کے- آپ نے یہ story کہا کہ کے مسالہ بڑا factual ہونے زبردست پر تھا, میں نے کوئی اعتراض آپ نہیں اس کیا. بات پہ کیوں شک کر رہے تھے کہ کوئی ایک جرنلسٹ محنت نہیں کر سکتا؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو جرنلسٹ پاکستان میں ہے وہ آئی ایس آئی کی پیرول پہ ہے؟ فار گاڈ سیک اپنی سوچ کو بدلیں. یہ 50 سال والی جرنلزم بدل چکی ہے پاکستان میں. لوگ پیرول پہ ہوتے تھے, ہوتے ہیں, آج بھی ہیں, لیکن کوئی بندہ پروو کرے کہ میں نے ایک پیسہ کبھی کسی سے لیا ہو. پورے میں 19 سال کی بات کر رہا ہوں, تو میں آپ پوری پاکستان کیا پوری دنیا کے سامنے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں. میں جرنلزم چھوڑ دوں گا. یہ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ آپ کو شک پڑ گیا, بلا وجہ شک پڑ گیا اس لیے کہ وہ خبر انصار عباسی نے کر دی. اچھا, یہ جو میں نے تو کبھی اپنے کسی بچے کو نہ ریونیو ڈپارٹمنٹ میں بھرتی کروایا, نہ میں نے ایف آئی اے میں بھرتی کروایا, کسی عزیز کو نہیں کروایا. بہت سی لوگوں نے بہت سی باتیں نائی صاحب, آپ نے کہا کہ جو ان کی خبر میں مسالہ تھا اس کو آپ نے ڈینائی نہیں کیا, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کی خبر تھی وہ درست تھی؟ میں نے غلط نہیں کہا, ابھی تک تو اسی تردید نہیں آئی.